فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ سابق وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ آپاشی پروجیکٹس کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کو حوالے کرنے سے حیدرآباد سے ناانصافی ہوگی اور پانی کی سربراہی پر اثر پڑے گا۔ انہوں نے ریونت ریڈی کے الزامات کو مسترد کر دیا کہ BRS حکومت نے تلنگانہ کے پروجیکٹس کو کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل کانگریس نے پروجیکٹس کو مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کیا جبکہ KCR حکومت نے پروجیکٹ کا تحفظ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں کانگریس حکومتوں نے یہ روایت شروع کی تھی۔ جے رام رمیش اور جے پال ریڈی نے بل پیش کیے تھے۔ انہوں نے چیف منسٹر کو مشورہ دیا کہ وہ BRS پر الزام تراشی بند کریں۔ ہریش راؤ نے کہا کہ پروجیکٹس کی حوالگی سے حیدرآباد کو پانی کی سربراہی کے علاوہ کھمم اور نلگنڈا کو آبپاشی سہولتوں کے لیے سربراہی متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے تلگو دیشم میں رہتے ہوئے پوتی ریڈی پاڈو پروجیکٹ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں تلنگانہ میں BRS کا مستقبل روشن رہے گا اور اس بارے میں کارکنوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین 3 پارلیمانی حلقوں سے مجوزہ لوک سبھا الیکشن 2024 میں مقابلہ کرے گی۔ اسمبلی حلقہ بہادر پورہ میں جو لوک سبھا حیدرآباد کا حصہ بھی ہے، مختلف ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس کے صدر اسدالدین اویسی نے انکشاف کیا کہ ان کی پارٹی حیدرآباد، اورنگ آباد اور کشن گنج پارلیمانی حلقوں سے مقابلہ کرے گی۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ انشاءاللہ رائے دہندے مجوزہ پارلیمانی الیکشن میں تمام تینوں امیدواروں کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں گے اور لوک سبھا میں مسلمانوں کی آواز کو مضبوط بنائیں گے۔ لوگوں سے اپیل کی کہ وہ دعا کریں اور مجلس امیدواروں کی کامیابی میں مدد کریں۔ مجلس صدر اور حیدرآباد رکن پارلیمنٹ نے اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ متحد رہیں اور تقسیم کرنے والی طاقتوں کو شکست دیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کی عوام مخالفین کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں اور آزمائش کی اس گھڑی میں متحد رہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقد ہونے والے تلنگانہ کابینہ کے اجلاس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ کابینہ کا اجلاس تقریباً 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سنواس ریڈی نے کہا کہ گاڑیوں کے رجسٹریشن کو TS کی جگہ TG کرنے سے متعلق بھی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد مرکزی حکومت نے گزٹ میں TG کو منظوری دی تھی لیکن BRS حکومت نے اسے TS کر دیا۔ اس طرح BRS حکومت نے کئی غلط فیصلے لیے تھے۔ کابینہ نے ریاست کے سرکاری ترانے کے طور پر جیا جے ہے تلنگانہ گانے کو منظوری دی ہے۔ تلنگانہ تلی کی مورتی کے ساتھ ریاستی نشان میں بھی کئی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ نے پچھلی نوٹیفیکیشن کو دوبارہ جاری کرنے کی منظوری دی ہے جس میں گروپ 1 میں 160 جائیدادیں شامل ہیں اور ساتھ ہی ذات پات کی مردم شماری بھی کروانے کا فیصلہ کیا۔ نیز کوڑنگل ریجن ڈیولپمنٹ کارپوریشن تلنگانہ ہائی کورٹ کو 100 ایکڑ اراضی اور 65 ITI کالجوں کو جدید ٹیکنالوجی کے مراکز کے طور پر اپ ڈیٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ مرکزی وزیر ثقافت جی کشن ریڈی نے صبح حیدرآباد میں ملک کے پہلے نیشنل ایپیگرافی میوزیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ سالار جنگ میوزیم کے احاطے میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ میوزیم حیدرآباد میں قائم کیا جا رہا۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے سال 2023-24 کے بجٹ میں اس کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہڑپا تہذیب کے دور کے بعد کے حالات کو موجودہ دور میں سمجھنا ضروری ہے۔ معروف ایپیگرافسٹ TS روی شنکر نے کہا کہ ایپیگرافی میوزیم ایک منفرد سہولت ہے۔ خطاطی نگار NS رام چندر مورتی نے اس موقع پر کہا کہ تلگو ریاستوں میں مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے نقش کاری کے نمونے ملک میں مختلف ادوار میں خطوں کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس میوزیم کو سماجی، معاشی، سیاسی اور لسانی مسائل سے متعلق مختلف پہلوؤں کو پیش کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ قبل ازیں محکمہ آثار قدیمہ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل گرمیت سنگھ چاولہ نے کہا کہ چٹانوں، پتھروں اور دھاتی پلیٹوں پر کندہ 1 لاکھ سے زیادہ نوشتہ جات کی ڈیجیٹلائزیشن جاری ہے۔
دہلی شراب گھوٹالہ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کی بیارس کی رکن قانونساز کونسل کویتا کو نوٹس کے معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ کویتا کی طرف سے رجوع ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کپل سبل نے اس معاملے کی حتمی سماعت پر زور دیا۔ جسٹس ایم تریویدی اور جسٹس پنکج متل پر مشتمل بینچ نے اس مہینے کی 16 تاریخ تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مختلف معاملات میں جاری کردہ احکامات اور ریکارڈ کی جانچ کی جانی چاہیے۔ اس درخواست کے قبل از سماعت ابھیشیک بنرجی اور نلنی چدمبرم کے معاملے سے منسلک کی گئی تھی۔ قبل از ای ڈی کے وکیل نے بینچ سے کہا ہے کہ ایم ایل سی کویتا سمن نہیں قبول کر رہی اور پوچھ تاچھ کے لیے حاضر نہیں ہو رہی۔ کپل سبل نے اس موقع پر کہا ہے کہ انہوں نے پچھلی سماعت میں کہا تھا کہ سمن جاری نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ای ڈی کے نوٹس غیر قانونی ہے۔ بینچ نے واضح کیا ہے کہ 16 تاریخ کو ہونے والی سماعت میں تمام معاملات کا ایک ساتھ جائزہ لیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نظام شوگر فیکٹری کے احیاء کے لیے تشکیل دی گئی کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں صدر نشین کمیٹی سریدھر بابو کو ہدایت دی کہ وہ نظام آباد شوگر فیکٹری کی بحالی کے لیے جامع رپورٹ تیار کر کے حکومت کو پیش کرے۔ کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی صدر نشین ڈی سریدھر بابو کے علاوہ اراکین دامودر راج نرسمہا، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، جیون ریڈی، اے سدرشن ریڈی، روہت راؤ، اے لکشمن کمار، اے چندرشیکھر و متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداران موجود رہے۔ چیف منسٹر نے بودھن اور متیم پیٹ میں بند نظام شوگر فیکٹریز کے بقایا جات اور مالی مشکلات کے متعلق آگاہی حاصل کر کے ان کے لیے احیاء کے لیے تجاویز طلب کی ہیں اور کہا کہ گنے کے کاشتکاروں کے مسائل کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے تو نظام شوگر فیکٹری کو دوبارہ کارکرد بنایا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر نے کمیٹی میں شامل تمام ذمہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ تفصیلی رپورٹ کی تیاری کے بعد حکومت کو منصوبہ پیش کریں اور منصوبے کے مطابق حکومت سے نظام شوگر فیکٹری کے احیاء کے اقدامات کیے جائیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ساتھ جی ایچ ایم سی کے ڈپٹی کمشنر ششی ریکھا اور ان کی ٹیم سی ای ایس ای اینٹمالوجی ڈاکٹر رام بابو، اے ایم او ایچ سینیٹیشن ڈاکٹر انورادھا اور ای ای ڈی ای ای اے ای ایس ای اے ای ایس ایم ڈائریکٹر اور ایچ ایم ڈبلیو ایس ایس بی کے جی ایم ڈی جی ایم جوہر علی اور مینیجرز نے حکیم پیٹ گورنمنٹ اسکول اردو میڈیم، جے اسکول نالن نگر ڈویژن، وراثت نگر، بال ریڈی نگر، ملٹری کوارٹر، ٹولی چوکی، شاہ حاتم تالاب، ایم ڈی جی ڈی ڈویژن اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ مغل نگر کاروان ڈویژن، لنگر ہاؤس ڈویژن میں پورے کاروان حلقے میں بالکا پور نالے کا بھی معائنہ کیا گیا۔ سی سی ٹی وی اور دیگر چیزوں کا معائنہ کیا گیا اور سی سی روڈ کے نامکمل کام، پائپ لائنوں کی مرمت، تباہ شدہ کیچ پٹ اور ملبہ اور کچرا اٹھانے اور مچھروں کی روک تھام کے لیے فاگنگ مشین اور ایل ای ڈی لائٹس کی مرمت کی جانچ کی گئی۔ عہدیداروں نے یقین دلایا کہ وہ مسائل کو دیکھیں گے اور جلد از جلد ان پر کام کریں گے۔ اس معائنے کے دوران ایم ایل اے کے ساتھ مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین، ہارون فرحان، امیر الدین اور مجلسی پارٹی پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکن موجود تھے۔ ہندوستان میں آئے دن پیاز کی سپلائی میں کمی اور قیمتوں کا آسمان چھونا ایک عام بات ہے، مگر اب اہم اس صورتحال کا سامنا سعودی عرب بھی کر رہا۔ تازہ اطلاع کے مطابق عالمی منڈی سمیت سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں پیاز کا بحران ہے، جہاں قیمت میں کم و بیش 65% اضافہ ہو گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق عالمی منڈی میں پیاز کی سپلائی اور طلب میں فرق سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پیاز کے بحران کی بنیادی وجہ پیداواری ملکوں کی طرف سے برآمدات میں کمی کا فیصلہ ہے۔ عالمی منڈی میں پیاز پیدا کرنے والے ممالک میں انڈیا اور مصر سر فہرست ہیں، جنہوں نے برآمدات میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں دیگر پیداواری ملکوں میں پیاز کی پیداوار بھی کم ہو گئی ہے۔ بحر احمر میں جاری بحران کی وجہ سے چین سے خلیج اور یورپ میں سپلائی متاثر ہو گئی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چین میں پیاز کی قیمت میں 30% جبکہ بنگلہ دیش میں 25% اضافہ ہو گیا۔ یہی کیفیت جرمنی میں ہے، جہاں درآمدات نہ ہونے کے باعث مقامی پیاز کی قیمت بڑھ گئی ہے، جبکہ اٹلی میں پیاز انتہائی مہنگے داموں پر فروخت ہو رہی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ 2024 کے وسط تک پیاز کی قیمت میں اضافہ رہے گا، جبکہ خود پیداواری ملکوں میں بھی پیاز کا بحران دیکھا جائے گا۔ معطل پنجاگٹا انسپکٹر درگا راؤ کو
गुंडकल में गिरफ्तार किया गया। मुअत्तलशुदा पंजागुट्टा इंस्पेक्टर दुर्गा राव जो तकरीबन एक हफ्ते से मफरूर थे, उनको आंध्र प्रदेश के कुंटागल में गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा राव हादसे केस में एक मुश्तबा शख्स है, जिसमें मुबैना तौर पर BRS बोधन के साबिक MLA शकील अहमद के बेटे मोहम्मद राहिल आमिर को मुलविस किया गया था। मुतअद्दिद रिपोर्टों की बुनियाद पर मुअत्तलशुदा पंजागुट्टा इंस्पेक्टर 29 जनवरी से लापता हो गया था और उसका पता लगाने के लिए मुतअद्दिद टीमें तश्कील दी गई थी। इस वाक़े से मुतल्लिक़ एक और वाक़े में 31 जनवरी को पुलिस कमिश्नर केस नवाज रेड्डी ने एक बेमिसाल इक़दाम करते हुए पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के पूरे अमले का तबादला करके उन्हें पुलिस से हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया था। दुर्गा राव ने हाई कोर्ट में पेशगी जमानत की दरख्वास्त भी दायर की थी। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। एक इत्तला के बाद पुलिस टीम ने उसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के कोंडागल से हिरासत में ले लिया। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने असम्बली में बीजेपी पर सख्त हमला किया। 5 फरवरी को असम्बली में चंपई हुकूमत के एतमाद की वोटिंग में हिस्सा लेते हुए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को जमहूरियत का सियाहबाब करार दिया और कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। अगर मुझ पर बदउनवानी साबित हो जाए तो मैं सियासत ही नहीं बल्कि झारखंड छोड़ दूंगा। साबिक वज़ीर आला ED की हिरासत में असम्बली पहुंचे थे। ED ने उन्हें ज़मीन घोटाले से मुतल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनके वज़ीर आला ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद चंपई सोरेन ने हुकूमत साजी का दावा पेश किया था और फिर 2 फरवरी को उन्होंने वज़ीर आला का ओहदा का हलफ भी ले लिया। अपनी तकरीर में हेमंत सोरेन ने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल है। मुझे गिरफ्तार करने वाले साबित करें कि जिस ज़मीन के हवाले से मुझे गिरफ्तार किया गया है वो मेरे नाम पर है। अगर मुझ पर बदउनवानी साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा और सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा। मुमलिकत के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी और बर्फबारी के असर से रियाज शहर शब दोबारा से सर्दी की लपेट में है। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी का कहना है कि मुमलिकत में सर्दी की लहर आखिरी नहीं बल्कि ये कई रोज़ तक जारी रहेगी। मुकामी मीडिया के मुताबिक मौसमियात के तर्जुमान ने मुमलिकत में जारी मौसम सरमा के हवाले से कहा कि मुमलिकत में आने वाली सर्दी की लहर इस हफ्ते के वसत तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों को मुतासर करेगी। हुसैन अल कहतानी का कहना था कि इस वक्त जो सर्द हवाएं आ रही उनका मरकज़ मुमलिकत का शुमाली इलाका है। तवक्को है कि इस साल इंतहाई दर्जे हरारत 1 तक पहुंचेगा, जबकि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इस साल मौसम सरमा में सर्दी का तनासुब कम होगा। इलावाज़े मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहेगा। शुमाली रीजन, तबूक, हाइल और मदीना मुनव्वरा के शुमाली इलाकों में मौसम सर्द रहने और धुंध का इम्कान है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।